بھٹی صاحب آپ اس کی ریلیونس کیا دیکھ رہے ہیں؟ میڈم شیخ کوئی ریلیونس نہیں دیکھ رہا میں، کچھ بھی نہیں ہوتا. رپورٹیں آتی جاتی ہیں، رپورٹیں ہم ان پر ڈسکس بھی کرتے ہیں، چند دن شور بھی مچتا ہے اور اس کے بعد لمبی چپ. اور نہ صرف لمبی چپ میڈم شیخ، بلکہ انتہا پسندی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور انتہا پسندوں کے ظلم دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اور آج یہ صورتحال ہے میڈم شیخ کہ امریکہ سپر پاور ہے. میرے بابا جی ٹرمپ صاحب کہتے ہیں میں پوری دنیا چلا رہا ہوں، لیکن جب بابا جی ٹرمپ صاحب کو خود دیکھیں، ان کا اپنا مزاج دیکھیں، بابا جی ٹرمپ صاحب کے وزیر مشیر دیکھیں، بابا جی ٹرمپ صاحب کی اپنی پالیسیاں دیکھیں، تو بابا جی ٹرمپ صاحب کا لگتا ہے کہ فوکس ہے انتہا پسندی پر. ہاں، بابا جی ٹرمپ صاحب کے رستے میں یا ان کے بزنس مائنڈ میں یا امریکہ کے فائدے میں اگر کوئی چیز رکاوٹ آتی ہے تو بابا جی ٹرمپ صاحب اس پر بولتے ہیں. ورنہ تو آج امریکہ میں جو بابا جی ٹرمپ صاحب کے مخالفین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہیں. پہلی بات. دوسری بات میڈم شیخ کہ اگر ہم اپنے چاروں طرف دیکھیں، مثال کے طور پہ غزہ سے شروع کر لیتے ہیں. غزہ میں اسرائیلی وحشت و بربریت بھری انتہا پسندی، کل تک بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی انتہا پسندی، دونوں ہے، مذہبی بھی اور سیاسی بھی. مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم بھری بھارتی انتہا پسندی، اور افغانستان میں طالبان حکومت کی انتہا پسندی، اور ہمارے پڑوسی ایران میں ان کی ایک اپنی طرز کی انتہا پسندی، اور بھارت میں بی جے پی RSS کی انتہا پسندی. مطلب اگر ہم جائزہ لیں تو ہمارے چاروں طرف انتہا پسندی کے ڈیرے ہیں، اور پڑوسیوں کی اس انتہا پسندی کا ڈائریکٹ متاثرہ پاکستان ہے. کل تک تو اللہ کا شکر ہے، وہ کل جو گزرے چند سال پہلے تک جس طرح کوئی کسی کو فنڈنگ کر رہا تھا، کوئی کسی کو فنڈنگ کر رہا تھا، کوئی ملک کسی کے پیچھے تھا، کوئی ملک کسی کے پیچھے تھا، اور ایک عجیب و غریب خونی کھیل جاری تھا. اللہ کا شکر ہے اس سے ہم نکل آئے. لیکن ابھی بھی پاکستان متاثرہ ہے اور اس انتہا پسندی کے ابھی تک اثرات بھگت رہا ہے. میڈم شیخ اکھنڈ بھارت کا تو خواب بکھر چکا. بھارت میں درجنوں علیحدگی پسند تحریکوں کا بھی سامنا ہے، مگر بھارت میں آج بھی کوئی اقلیت محفوظ نہیں. بھارت میں آج بھی کوئی اقلیت ایسی نہیں جس کی عزت اور آبرو محفوظ ہو. اور کون سا ایسا ظلم ہے جو اقلیتوں پر نہیں ہو رہا اور مسلسل ہو رہا ہے، اور دنیا ایک مجرمانہ خاموشی کی چادر لپیٹ کر بیٹھی ہے. آپ صرف یہ نہیں ہے، چرچ بھی گرائے جا رہے ہیں، مسجدیں بھی گرائی جا رہی ہیں، اذان دینا مشکل ہے، نماز پڑھتے ماریں پڑتی ہیں بھارت میں. پاکستان کو کیا کرنا چاہیے میڈم شیخ؟ مجھے خوشی ہے کہ آج جو پالیسی ہے وہ زیرو ٹالرنس ہے انتہا پسندی کے خلاف، یہ اچھی بات ہے. لیکن سب سے پہلے پاکستان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے. وہ کیسے؟ آپ دیکھ نہیں رہے میڈم شیخ، سری لنکن مینیجر کا واقعہ ہوا، مشال کا واقعہ ہوا، وہ خاتون جس نے عربی ایک لکھا ہوا تھا اس کے لباس پر، وہ کیسے اس کی جان کیسے بنی، اور درجنوں حادثے اور سانحے جو اس پاکستان میں ہو چکے ہیں. اور پاکستان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ میڈم شیخ کوئی بھی میڈیا والا نہیں جاتا، کوئی بھی تحقیق نہیں کرتا، کوئی بھی ادارہ نہیں آگے بڑھتا. آج بھی سینکڑوں لوگ توہین مذہب کے الزام میں جیلوں میں ہیں، اور ان میں سے اکثریت بے گناہ ہیں. اکثریت پھنسائی گئی ہے، اکثریت ذاتی دشمنیوں پر مبنی کیس ان پر بنے ہوئے ہیں. اور جب ان پر توہین مذہب کا الزام لگتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کے اور ان کے خاندان کا کیا حال ہو جاتا ہے، یہ اللہ بچائے. اس کا سوچ کر ہی خوف آتا ہے. اور میڈم شیخ حالت یہ ہے کہ اس ملک میں آخری چند جملے، اس ملک میں انجینئر محمد علی مرزا جیل میں ہیں. انجینئر محمد علی مرزا جیسے مذہبی اسکالر پر میڈم شیخ توہین مذہب اور مقدس ہستیوں کی توہین کا الزام ہے. ایک عالم، ایک مذہبی اسکالر جس کی آپ زبان پر اعتراض کر سکتے ہیں، جس کے کسی حوالے پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں، جس پر اور اعتراضات اٹھا سکتے ہیں، لیکن جو درود پڑھ کر اپنی بات شروع کرے اور جو یہ کہے کہ میرے نبی سا کوئی ہے ہی نہیں، اس پر بھی مذہبی توہین مذہب اور مقدس ہستیوں کے توہین کے الزام ہے، اور وہ بھی جیل میں ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اس ملک میں
میں یا کوئی اور بندہ جو اللہ کو مانتا ہے, جو قرآن کو مانتا ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے آل اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے, جو ریڈ لائن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کیا آزادانہ بات کر سکتے ہیں ادھر کسی بھی ٹاپک پر؟ کیا ہماری اپنی جان مال محفوظ ہے؟ اور بڑے بڑے علماء اس ملک کے, مجھے کوئی علماء کا کسی عالم کا نام بتا دیں, کسی نہ کسی دور میں ان پر بھی الزام لگا اور وہ بھی بڑی مشکل سے اپنی صفائیاں دے کر بچے. تو آج سب سے پہلے باہر تو ضرور فوکس کریں, پالیسیاں بنائیں, لیکن اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں اور اپنے ہاؤس اس معاشرے کو کھولیں. اس میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے اور رحمت للعالمین ہیں, آخری نبی تک, آخری انسان تک کے نبی ہیں. اور میڈم شیخ اور آخری ایک جملہ میڈم شیخ کہ وہ نبی جن کے پرندوں کے, جانوروں کے, سبز درختوں کے, رستوں کے حقوق اور جو انسانوں کے لیے اتنے رحیم تھے, تو ان کا ہم کیا کس جگہ پہنچ گئے ہیں؟ جی بھٹی صاحب, آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی, لیکن آپ نے کہا نا زیرو ٹالرنس پالیسی ہے.